الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ عزیز، علماء کرام، مہمانان اعظام اور پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی باتیں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور بتلانے اور کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دینی محفلیں بھی ماشاءاللہ خوب قائم ہو رہی ہیں، لوگوں کا رجوع بھی کافی ہے، دور دراز سے لوگ سفر کر دین کی باتیں سننے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، مجاہدے برداشت کرتے ہیں اور محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جیسا فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پہنچ تو جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد اس بات کی نیت نہیں ہوتی کہ وہاں جو کچھ کہا جائے گا اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے۔ کئی مرتبہ مجمع بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو پلر کی آڑ میں ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دیوار کے کنارے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو نظر سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بات کے مخاطب نہیں ہیں، ان کے مخاطب تو وہ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف چہرہ کر کے سنایا ضرور جا رہا ہے، لیکن اصل ہمیں عمل نہیں کرنا، اصل عمل وہ کریں جو دور بیٹھے ہیں۔ تو ضعف الطالب والمطلوب۔ تو جب بھی ہم کسی دینی محفل میں شرکت کے لیے جائیں تو اس میں نیت پہلے یہ ہونی چاہیے، ایک تو اللہ سے دعا کرے کہ پیارے اللہ، آج کی مجلس میں جس میں شرکت کرنے ہم جا رہے ہیں، کہ اللہ کوئی ایسی بات کہلوا دیجئے جو ہماری ضرورت کی انتہائی ضروری ہو۔ اور یہ تو ابتدائی دعا ہو، اور دوسرا جب بیٹھ جائیں تو نیت کرے پیارے اللہ جو کچھ کہا جائے گا میں اس پر عمل کروں گا، جن چیزوں سے روکا جائے گا ان سے میں رکوں گا۔ تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے، دعا نہ ہونے کی وجہ سے، ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اس پر عمل نہیں ہو پا رہا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں کا ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیے جانے والا ہے۔ اس سے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، باپ سے اولاد کے بارے میں، بڑے سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، کہ تمہیں جو ہم نے بڑے پن کی حیثیت دی تھی اس حیثیت کا تم نے استعمال کیوں نہیں کیا۔ تو جب یہ معاملہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص مسئول ہے، ہم میں کا ہر شخص جواب دہ ہے، تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس لیے پہلے زمانے میں ہم نے بچپن میں دیکھا اساتذہ، مسجد کے ائمہ، وہ باروب ہوتے تھے، باوقار ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوتا تھا، اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کچھ بات کہہ دیتے تھے، سب لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ میرے ایک استاد محترم تھے،
حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضلع میرٹھ میں ایک گاؤں ہے جسڑ سلطان نگر، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور جو حضرات مدارس میں مکاتب میں پڑھاتے ہیں ذرا وہ اس کو دھیان سے سنیں۔ میری بستی میں جہاں ہمیں وہ مکتب پڑھانے کے لیے آئے تھے، امامت بھی فرماتے تھے اور مکتب بھی پڑھاتے تھے، 250 روپے تنخواہ تھی۔ یہ 1983-84 کی بات ہے۔ اور ان 250-300 روپے میں وہ ایسے شاہ کی طرح رہتے تھے کہ وقت کے بڑے بڑے سیٹھ اور وقت کے بڑے بڑے چودھری ان کو سلام کرتے تھے۔ اپنے تو اپنے، غیر مسلم بھی ان کو دیکھتے تھے تو دور سے کھڑے ہو جاتے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے کہ میاں جی آداب، میاں جی سلام۔ اور 2 نال کی بندوق رکھا کرتے تھے، لائسنس والی۔ اور جب کبھی سفر پہ نکلنے والے ہوتے جی، جگمگ جگمگ ان کا لباس ہوتا، اعلیٰ قسم کی ٹوپی ہوتی، کندھے پہ بندوق ہوتی، اور جدھر کو نکلتے تھے عورت کیا، مرد کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، اپنے کیا، پرائے کیا، سب کے سب سلوٹ کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ، مساجد کے اندر امامت کرنے والے ائمہ کم ظرفی کا شکار ہے جی۔ ہمیشہ صدر صاحب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ صدر یہاں بیٹھے ہوں وہ یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کی بے ادبی کے لیے ان کو تیار کر رہا ہوں، نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، بھئی صدر ہے تو کیا ہوا؟ کیا تمہیں ملک بدر کر دے گا؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ ان کی صدارت سلامت رہے، لیکن آپ کو جو دین کا کام کرنا ہے، آپ تو صدر سے بھی زیادہ افضل ہیں، آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ اپنے منصب اور اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ ہمیشہ بوجھے بوجھے رہتے ہیں، کمظرفی کا شکار رہتے ہیں، یہ صدر ہیں، یہ متولی ہیں، یہ ٹرسٹی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ وہ ان کے منصبوں کے چھاؤں میں اپنے آپ کو دبا دبا کے رکھتے ہیں، اور جو خود کو جس وقار کے ساتھ رہنا تھا اس وقار کو مجروح کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کا، ایک امام کا جی، ایک مدرس کا، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن کا ایک وقار رکھا ہے، اور اس وقار کو، اس قاری کو، اس حافظ کو، اس عالم کو خود سنبھال کے رکھنا ہے، اس لیے کہ قرب قیامت ہے۔ دوسرے لوگ تو اہمیت نہیں جانتے، لیکن اگر صاحب منصب بھی اپنے منصب کی اہمیت کو نہ جانے تو وہ پھر اپنے وقار کو سنبھالے گا کیسے؟ تو شان کے ساتھ رہیں، صاف ستھرے رہیں، دل چھوٹا نہ کریں جی، اور نرم دلی کے ساتھ رہیں، تکبر نہ کریں، کسی کی انسلٹ نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے اہل علم حضرات ہوتے ہیں، میں متعلق والا کسی کو گردانتے ہوں، صاف کہتا ہوں، تو یہ اجازت، یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ کیا اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ اس طرح سے بات کریں، ہر وقت کھلی تلوار رہیں کہ دوسرے کے دل توڑا کریں؟ تو واضح و نصیحت بھی ہو رہی ہے، سننا سنانا بھی ہو رہا ہے، لیکن نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، نرم دل تھے۔ اس نرم دلی کا اثر یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات کہتے تھے، سامنے والے اس کے اگینسٹ میں اگر کچھ پوچھنا ہوتا تو ہمت سے پوچھ لیتے تھے، ورنہ اگر ہر وقت پھوں پھاں کر کے رہو گے، اکڑ کے رہو گے، تو سامنے والا کوئی سوال کرنا بھی چاہے گا تو وہ ہمت نہیں کر پائے گا کہ ڈر لگتا ہے یار وہ کاٹ نہ کھائیں۔ بہت سارے بچوں کے ماں باپ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بچے اگر کسی بے راروی کے راستے پہ چلتے ہیں تو پڑوسی لوگ نہیں کہتے، کہا کہ یار وہ تو اتنا سخت ہے، ان کا باپ تو بچوں کو مار ڈالے گا، تو وہ ان کی اصلاح اور تربیت کی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں کہہ پاتے، ان کی مزاج کی سختی کی وجہ سے۔ تو آدمی کو اتنی گنجائش رکھنا چاہیے کہ سامنے والا کوئی ہماری کمی کوتاہی کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکے۔ تو اس کے لیے یہ کہ ہم ایک تو وقار کے ساتھ رہیں، دوسرا ہم نرم دلی کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، لہذا قرآن پاک کی آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ پس یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم خو بن گئے تھے۔ اگر آپ درست مزاج، سخت مزاج ہوتے تو لوگ اس سخت مزاجی کی وجہ سے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت فرمائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایسا نرم فرمایا کہ لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے تھے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، درست مزاج ہوتے تو لوگ سارے کے سارے بھاگ جاتے چھوڑ کر۔ اور نرم مزاج کیسے تھے کہ ایک نوجوان نے تو ڈائریکٹ آ کر یہ پوچھ ڈالا، بلکہ یہ کہہ ڈالا کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے زنا کرنا ہے۔ دماغ پہ شہوت کا بھوت چڑھا تھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، مجھے زنا کرنا ہے۔ اب کس سے اجازت مانگی جا رہی ہے؟ جس کے سامنے فرشتے بھی شرماتے تھے، اس کائنات کے سردار کے سامنے زنا کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور زنا بھی جو ہے ناپاک حرام عمل بھی ایسا جو گندا ناپاک، اس کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اشارہ کر دیتے کہ ذرا اس کا بھوت اتارو، تو بھوت اتر جاتا کہ نہیں اتر جاتا؟ اور اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہتھے چڑھ جاتا تو بھوت بھی اتر جاتا، دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میرے پیارے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ اس عمل کی اجازت مانگے تو کیسا لگے گا؟ کہ ہرگز نہیں۔ کہ بہن کے ساتھ کہنا تو جس کے لیے آپ اجازت مانگ رہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ اب جب ماں اور بہن کا تذکرہ آیا تو یہ نام اتنے پاکیزہ ہیں اور یہ محبت کے ایسے سمبول ہیں کہ اچھی شیطانیت بھی ان کا تصور کر کے آدمی اس سے باز آ جاتا ہے۔ ماں موجود ہو اور بچہ گناہ کا تصور کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہن کا تصور سامنے آ جائے، بہن کی ہستی سامنے آ جائے اور بندہ گناہ کے تصور میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پرلے درجے کا سیاہ قلب ہو چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، پرلے درجے کا بیوقوف بن چکا ہے، غفلت کا شکار ہو کر اور گناہوں کا تصور جما کے کہ ایسی پاکیزہ ہستیاں اور ایسی عفیف ہستیوں کا تصور آ رہا ہے تو بھی اس کا جذبہ جو ہے قابو میں نہیں آ رہا۔ وہ تو بہت قابل رحم ہے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک دیہاتی آدمی آیا اور کچا فرش تھا مسجد نبوی کا، اور چھپر کی بنی ہوئی مسجد نبوی تھی۔ ایک آیا اور لنگی اٹھا کر وہیں بیٹھ گیا پیشاب کرنے مسجد کے ایک کونے میں۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کی خبر لیں، کیسے ضرورت ہوئی اس کی پیشاب کرنے کی۔ آپ سے فرمایا دعو، چھوڑو اس کو، پیشاب کر رہا ہے، آپ پیشاب کرتے ہوئے کو اٹھائیں گے تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی، اس کو کرنے دو۔ اور جب کر کے فارغ ہو گیا فرمایا کہ اب اس پر 1-2 ڈول پانی بہا دو۔ جو کرنے کا کام تھا فرمایا اب کرو۔ پھر ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا، تبھی تو اس طرح کے واقعات وجود میں آئے۔ ایک صحابی تھے، ان کی ظرافت کے قصے بڑے مشہور تھے مدینہ میں۔ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے تھے کہ سب ہنستے رہ جاتے تھے۔ ہوتے ہیں ہر بستی میں، ہوتے ہیں ہر کلاس میں، ہر جماعت میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تنہائی میں ان کا تصور آ جائے تو ہنسانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ 2 مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کہا ملے گا تو کیوں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اونٹ ذبح کیا گیا، ان کو دعوت کر دی۔ اب جب دوسرے دن وہ چلنے لگے، اب وہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں، پتہ چلا وہ تو دعوت جو کل ہوئی تھی وہ اپنا ہی اونٹ تو ذبح ہوا ہے۔ اب ان آنے والے مہمانوں نے کہا کہ جی آپ کے صحابہ میں سے، آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کوئی آئے تھے ہمارے پاس اور کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کہا ملے گا تو کیوں نہیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے ہماری دعوت کر دی، اب ہم اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں، لگتا ہی ہے وہ دعوت ہمارے ہی اونٹ کی ہوئی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کی حرکت ہے، اب ان کو ڈھونڈنے نکلے۔
وہ ایک صحابی کے یہاں تھے اور دیکھا کہ شیخین ساتھ میں ہیں جی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل رہے ہیں اور مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں، کہا اب خیر نہیں، تو فوراً لکڑیوں کی آڑ میں جا کے چھپ گئے اور کہا خبردار دیکھو بتانا مت ورنہ پھر تم جانو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی شرارت نہ کرے اس کا بھی خیال رکھنا تھا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بھی نہ ہو اس کا بھی خیال رکھنا تھا۔ محبوب نے پوچھا ارے بھائی فلاں کو دیکھا ہے کیا؟ تو فوراً جواب دیا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو یہاں تھے، پھر اشارہ کر دیا ادھر ہیں، کہا ابھی تو یہاں تھے، اتنی بات تو انہوں نے بھی سن لی، لیکن آگے خاموش ہوئے تو انہوں نے سوچا جان بچ گئی، لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ محبوب ادھر گئے، اب جا کے دیکھا کہ وہ دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا بھئی اللہ کے بندے، ان کا تم نے اونٹی چبا کر کے کھلا دیا، اب ان کا کیا ہوگا؟ سفر پہ جانا کا آپ تو ہیں نا، آپ تو ہیں، آپ کرو انتظام۔ کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو محبوب نے انتظام فرمایا۔ دیکھیے اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم نہ ہوتا تو یہ واقعہ وجود میں نہ آتا۔ معلوم ہوا نرم خوئی، نرم مزاجی، نرم دلی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مشابہت رکھنا ہے۔ ہر وقت بہت سے لوگ شمشیر برہنہ کی طرح رہتے ہیں، اکڑ کے رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، نہیں، یہ مزاج کامیاب مزاج نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے بچے بھی نافرمان ہوتے ہیں، ایسے آدمی کی بیوی بھی نافرمان ہوتی ہے۔ نہیں، بچوں کے ساتھ کمانڈر بن کے مت رہو، بچوں کے ساتھ جی شان محبوبیت کے ساتھ رہو، بیوی کے ساتھ میں کمانڈر بن کے مت رہو، جرنیل بن کے مت رہو، اس کو اپنا ماتحت اور اپنا زیر نگیں اور پیروں کی جوتی بنا کے مت رکھو، بلکہ دو پیارے دوستوں کی طرح رہو، محبتوں کے ساتھ رہو، گھر جنت کا نمونہ تبھی بنے گا۔ تو ہمارے گھر ناکام کیوں؟ ہماری تربیت ناکام کیوں؟ ہماری بیوی ہمارے قابو سے باہر کیوں نکل رہی ہے؟ ہمارے بچے ہمارے قابو سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، جو سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ کیا؟ نرم خوئی، نرم مزاجی، نرم دلی۔ اگر یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں تو دوستو پھر ہمارے معاملات سدھر جائیں گے، ہمارے گھر کے ماحول درست ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں جی مجھے اپنی بیوی پہ بچوں پہ بہت غصہ آتا ہے، وہ کمزور ہے نا، تو کمزوروں پہ تو سب کو غصہ آتا ہے، جب کسی طاقتور پہ کر کے دیکھ لو تو پتہ چلے گا، وہ علاج کرے گا آپ کا۔ تو کمزور ہے نا، بیوی کمزور ہوتی ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، چاہے جتنا غصہ کر لو۔ یاد رکھیں جب کمزوروں پہ غصہ آئے، بیوی پہ غصہ آئے، بچوں پہ غصہ آئے، استاد کو شاگردوں پہ غصہ آئے، تو یہ سوچ لیں جتنا اس وقت مجھے ان بچوں پر، ان کمزوروں پر قابو ہے، قدرت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس وقت اللہ کو مجھ پہ قدرت ہے۔ اگر اس نے اپنا غضب ظاہر کر دیا تو میں تو کہیں کبھی نہیں رہوں گا۔ اور یہ سوچ کر فوراً درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، تو انشاءاللہ غصہ قابو میں آ جائے گا۔ غصہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو آدمی شاعر اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا، چوروں سے اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جی غصہ ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو زحمت نہ بنائیں، اس نعمت کو ظلم کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کریں۔ غصہ کرے لیکن اب غصہ آ گیا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کا گلا دبا دوں تو گلا نہ دبائے، جی چاہ رہا ہے میں اس کو ماروں اٹھا کے کچھ تو اٹھا کے کچھ نہ مارے، یہ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ مضر نہیں۔ اور جہاں تک گفتگو کا مسئلہ ہے وہاں تک اظہار کر دیا بس کافی، لیکن اٹھک پٹک نہ کرے ورنہ پھر معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو کا، صلاح کا، اصلاح کا، اس میں نرم دلی اس میں بنیادی عنصر تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا بھی گیا، سمجھا بھی گیا اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں تو ہماری بات کو سنا بھی جائے گا، سمجھا بھی جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری خصوصیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت اور اصلاح میں دوسری خصوصیت یہ تھی
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عملی نمونہ تھے، عملی نمونہ تھے۔ یعنی جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو دوسروں کو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے، عملی نمونہ تھے۔ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے بھائی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، تو دوسروں کو تو کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور خود اشراق بھی پڑھتے تھے، چاش بھی پڑھتے تھے، جی صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور خود چھوڑے بیٹھے تھے، نہیں، جو کہتے تھے اس کا بہترین سب سے پہلا فرد خود بنتے تھے، عملی نمونہ۔ لوگوں کو کہا بھائی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نصاب اگر آپ کے پاس ہو، اتنی کوانٹٹی میں مال ہے تو آپ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دو۔ تو ہمیں تو 40ویں حصے کے ترغیب دی خرچ کرنے کی، اور خود کا حال یہ تھا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہلکے درجے کی جو چیز تھی بس اس کو استعمال کرتے، باقی سارا مال امت پہ لٹاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی، پڑھتے کے ساتھ ہی سلام پھیرا اور فوراً حجرے میں گئے، اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب معاملہ ہوا کہ آپ اٹھ کے فوراً گئے، کمرے سے آئے اور پھر آ کر بیٹھے۔ فرمایا کہ اصل میں کچھ درہم و دینار گھر میں رکھے ہوئے تھے، نماز میں ان کا خیال آیا، سوچا کہ ان کو ٹھکانے لگاؤں، جہاں ان کو پہنچانا ہے مستحق تک ان کو پہنچا دوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا، لیکن وہ مال اپنی ذات پہ استعمال نہیں کیا، بقدر ضرورت استعمال کیا، باقی اپنی امت پر خرچ کیا، میرے اور آپ کے اوپر خرچ کیا، اور ایسا خرچ کیا، ایسا اثار کیا کہ خود کے گھر میں کئی دن تک فاقے اور چولہا جلتا نہیں تھا، لیکن امت کو نحال بنایا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل عطا فرمایا تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ تھے، اور یاد رکھنا دوستو، قولی دعوت کے مقابلے میں عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ آج کل لوگ قول کے قائل تو بہت ہیں، قولی اعتبار سے دین کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہمارے سب کے پہلو بہت کمزور ہیں۔ بیوی کے حقوق سے متعلق، ازدواجی زندگی کی کامیابی سے متعلق گھنٹوں تقریر کر لیں گے، لیکن خود کی کہنے والے کی ازدواجی زندگی میں جھانک کے دیکھیں گے تو آنسو ہی آنسو نظر آئیں گے۔ معلوم ہوا یہ قول کا بادشاہ تو ہے، قال کا بادشاہ تو ہے، لیکن حال کے اعتبار سے کنگال ہے۔ قال تو اس کا بہت اچھا، اس کا حال بہت خراب۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی زندگی کو مضبوط بنائیں۔ آج کل کا حال یہ ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے اور 2 انگلی کے درمیان میں سگریٹ جو ہے 2 انگلی کے درمیان دبی ہوئی ہے، اور سامنے سے نوعمر بچہ جا رہا ہے اور وہ اسموکنگ کرتے جا رہا ہے کہ اے اسموکنگ کرتا ہے، کب سے شروع کیا تو نے، شرم نہیں آتی؟ اب اس کو کہہ رہا شرم نہیں آتی، اور خود کی انگلیوں کے درمیان سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو یہ بے عمل جو نصیحت کرے گا، اس کی نصیحت پر عمل نہیں ہوگا، اس کی نصیحت میں اثر ہی نہیں ہوگا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، دور سے چل کر آئی کہ حضرت یہ ایک بچہ ہے اور یہ میٹھا کھاتا ہے، گڑ کھاتا ہے، آپ نصیحت فرما دیں گڑ نہ کھایا کرے۔ تو کہا 3 دن کے بعد اس کو لے کر آؤ۔ لمبا سفر کر کے پیدل چل کر آئی تھی، وہ چلی گئی، پھر واپس آئی، جب آئی تو بہت پیار سے محبت سے کہا بیٹا میٹھا مت کھایا کرو، اس کے کھانے میں نقصان ہے، پیٹ میں کیڑم ہو جاتے ہیں، جراثیم ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، بیٹا گڑ مت کھایا کرو۔ پھر کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ تو کہا حضرت یہی بات کہنی تھی تو 3 دن پہلے کہہ دیتے، میں دور سے چل کر اس دن بھی آئی تھی اور آج پھر آئی، یہ بات تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے۔ میں تو یہ سمجھی کہ کوئی تعویذ لکھنا پڑے گا آپ کو، جس کے اندر 3 دن لگیں گے، رات کو چاندنی رات ہوئی ہے روشنی میں لکھیں گے، تہجد کے وقت میں لکھیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ تعویذ کوئی بنائیں گے، اس لیے آپ کو وقت لگے گا، اس لیے میں چلی گئی، پھر واپس آئی ہوں۔ اب آپ نے تو اتنی سی بات کہی، یہ بات تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے۔ تو بزرگ نے عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے
بڑی بی، اصل میں جس وقت آپ آئی تھی میرے پاس اس وقت میں خود گڑ زیادہ کھاتا تھا، میں نے سوچا کہ میں خود بدعمل ہوں، میں اس کی نصیحت کروں گا تو اس کی میری اس نصیحت میں کیا اثر اور تاثیر ہوگی، لہذا پہلے میں نے 3 دن خود گڑ کو چھوڑنے کی مشق کی۔ اب میں نے اس کو اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہا بیٹا گڑ مت کھاؤ، اس کے کھانے میں بڑے نقصان ہیں آپ کے، انشاءاللہ یہ نصیحت اس کے دل پہ اثر کرے گی۔ معلوم ہوا جو آدمی باعمل ہوا کرتا ہے اس کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، جو بدعمل ہوتا ہے صرف قول کا بادشاہ ہوتا ہے، حال کا بادشاہ نہیں ہوتا، قال کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی قال میں تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے دوستو عملی نمونہ ہم پیش کریں، جیسے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ ہر ایک چیز کا پیش کیا۔ نمازوں کے لیے کہا تو نماز کے اعلیٰ فرض پر خود عمل کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا تو امت کو تو 40واں حصہ کہا، اور آگے حصے کی صدقہ خیر خیرات کی ترغیب دی، اور خود عمل کر کے دکھایا اس سے زیادہ کے حصے پر۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیاز تھی، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی۔ ہمیں چاہیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کرنے اور لوگوں کی اصلاح کرنے، لوگوں کو نصیحت کرنے میں جو انداز اپنایا وہ انداز پہلے خود اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر انشاءاللہ ہماری باتیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ بمبئی کے اندر ایک مسجد کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ فجر کے بعد ریلوے لائن کے ارد جو افسروں کے کوارٹر ہیں کسی سے جو ہے ملاقات کریں گے اور ان کو دین کی دعوت دیں گے۔ بات طے ہو گئی، 2 ساتھی وہ متعلقہ افسر سے ملنے کے لیے ریلوے لائن کراس کر کے وہاں پہنچے۔ اتفاق سے وہ افسر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ونڈو سے دیکھ رہا تھا کہ 2 آدمی ایلیگل طور پر، غیر قانونی طور پر ریلوے لائن کراس کر کے آ رہے ہیں، تیز رفتار ٹرینیں چل رہی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو منظر دیکھنے جیسا ہوگا۔ حالانکہ قریب میں پلیٹ فارم بھی تھا اور فلائی اوور بھی بنا ہوا تھا جس کو عبور کر کے نیچے ریلوے لائن کراس کی جا سکتی تھی، لیکن انہیں اس کو اختیار نہ کر کے وہاں کون جائے گا، کون چڑھے گا، کون اترے گا، یہیں سے چلتے۔ خیر وہ دیکھتا رہا، وہ دروازے پائے، ڈور بیل پش کی، انہوں نے پوچھا کون، کہ ہم کچھ دین کی دعوت لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ دروازہ کھولا، کہا سنو، اگر دین کی دعوت لے کر آئے ہو تو الحمدللہ میں تم سے اچھی دین پر عمل کر رہا ہوں، یہ تو بات چھوڑ دو۔ ہاں چائے پینی ہو، ناشتہ کرنا ہو، کوئی اور بات ہو، مشورہ ہو تو الگ بات ہے، باقی دین کی بات آپ مجھ سے نہ کریں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر آئے ہیں، تو آپ مجھے کیا دین سکھائیں گے؟ آپ خود دین کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ دین میں یہ بھی تو ہے نا اپنی جان کی حفاظت کرو، تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر آئے ہیں تو آپ مجھے کیا دین سکھائیں گے؟ اس لیے دوستو جو دین کی بات کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لوگ سامنے والے بغور اس کی زندگی کی زاویوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے داعی کو چاہیے، قائل کو چاہیے، بولنے والوں کو چاہیے کہ وہ جو بات کہنے جا رہا ہے عملی طور پر پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی دنیا کے کاموں میں بہت دل سے محنت کریں۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کے کام سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے دنیا کے کام میں بھی بہت دل جمی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ لگیں، تاکہ دنیا والے ان کی دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ ایک آدمی ہے دعوت تبلیغ میں بھی اپنا وقت لگاتا ہے، اور دائیں بائیں کوئی مجلس ہوتی ہے، مجلس ذکر ہوتی ہے، مجلس واعظ و نصیحت ہوتی ہے تو اس میں بھی وقت لگاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دکان بھی وقت پر کھولتا ہے، وقت پہ بند کرتا ہے، محنت سے جی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اب اس محنت سے اپنے کاموں میں لگے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی دے رہے ہیں، تو دوسرے ارد گرد جو اس کو دیکھنے والے ہیں وہ سب سوچیں گے دیکھو یہ دین کے راستے میں لگتا ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی چمک رہی ہے، تو دنیا میں لگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تبھی تو وہ دنیا چمک رہی ہے۔ اب اگر یہ دنیا کو چھوڑ کر دین میں لگے گا
اور پھر کسی کو کہے گا کہ دین پر آ جاؤ تو سب کہیں گے تو نے اپنی دکان میں تو تالا لگوا دیا، تو کیا تو ہماری بھی دکان میں تالا لگوانا چاہتا ہے؟ تو نے اپنی کھیت اور کھلیان تو بکوائی دیے، کیا تو ہماری دنیا بھی ویران کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے اندھا دھند نہیں لگنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ وقت لگانا چاہیے، نظام کے ساتھ ترتیب بنا کر وقت لگانا چاہیے۔ اس کا مزہ کچھ اور ہے، اس دعوت کا اثر کچھ اور ہے۔ اور اگر اندھا دھند جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے یہ کام کریں گے تو یاد رکھنا ہم دین کی بدنامی کا سبب بنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو مؤثر بنائیں۔ دین کا جو داعی ہو، دین کا جو کام کرنے والا ہو، واعظ و نصیحت کرنے والا ہو، اس کی باڈی لینگویج بھی بالکل ایک کلاس ہونی چاہیے۔ ٹوپی ٹیڑھی ہے، پان کے دھبے لگے ہوئے ہیں، دامن پہ پان کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ایک پائچہ اونچا ہے ایک نیچا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اب یہ چلے دین کی بات کرنے، کوئی بات سنے گا ان کی؟ اور کہے گا دین بہت اچھا ہے، دین میں بہت پاکیزگی سکھائی گئی ہے، پاکیزگی اختیار کرو۔ لوگ کہیں گے تمہاری پاکیزگی کہاں چلی گئی؟ لیکن امت کا حال بھی عجیب ہو گیا، ٹوپی ٹیڑھی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، دامن پان کے دھبوں سے آلودہ ہو، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا ہو، ایسے آدمی کو کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، بہت پہنچا ہوا بزرگ۔ یہ پہنچا ہوا بزرگ نہیں، پہنچا ہوا غافل ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الول جلول رہنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا۔ تبھی تو جمعرات کے دن، جمعہ کے دن جی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ ہم ناخن تراشیں، ہم بال صاف کریں، غیر ضروری بالوں کو اپنے سے دور کریں، گندگی کو دور کریں، مل مل کے نہائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ یہ سنت کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے مومن ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر مل جل کے زندگی گزارتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی کو کراہت نہ ہو، آدمی کو کراہت نہ ہو۔ ہم گٹکا کھا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو سامنے والے سنیں گے تو ضرور، لیکن ایبا کے ساتھ، انکار کے ساتھ۔ وہ سوچیں گے ٹھیک ہے یہ کہہ تو رہا ہے، سن لو، جب بیٹھ گئے ہیں اس کے سامنے کبھی نہ کبھی تو اس کی بات ختم ہوگی، اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں عمل نہیں کرنا۔ اس لیے کہ جو آدمی خود بے عمل ہے جی اس کی دعوت میں کیا اثر ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ سنایا ہوگا پہلے، اور نہ سنایا ہو تو پھر سن لیں۔ ایک نوجوان تھا بڑا ذہین سمجھدار، راستے میں چلا جا رہا تھا، ایک بنیا تاجر آدمی ایک خچر کے اوپر کچھ اناج کی گونی اٹھا کر لے کر آ رہا تھا، اور اناج کی گونی رکھنے کا طریقہ بڑا بے ڈھب تھا۔ گونی کا اوپر کا منہ باندھ کے ایک طرف کو لٹکا کر باقی رسی پورے خچر کے پیٹ کے ارد گرد لپیٹ دی تھی اور بیچ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ ان بیلنس ہو رہا تھا خچر، کیونکہ ایک طرف بہت زیادہ پڑ رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا لالا جی، سیٹھ جی، خچر پہ جو آپ نے وزن لٹکایا ہے یہ بہت غلط ہے، اس لیے جانور کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو بھی کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں درست کر دوں کہ کر دو، کہ اتریے آپ نیچے۔ وہ نیچے اتر گئے۔ اس نے اس رسی کو کھولا اور اس گونی کو بالکل سینٹر میں رکھا، تو اناج آدھا اس طرف کو لڑک گیا، آدھا اس طرف کو لڑک گیا، تو بیلنس بن گیا، اور کہا بیچ میں آپ بیٹھ جائیے، آپ کو بھی راحت ملے گی، جانور کو بھی راحت ملے گی، اور مزے مزے سے انجوائے کرتے کرتے آپ سفر کریں۔ اس نے کہا یار بڑے عقل مند ہو تم تو، میرا تو ذہن اس طرف نہیں گیا، تم نے اتنا شاندار کام کر کے دیا۔ خیر وہ بیٹھ گیا، چلنے لگا۔ اب یہ بھی چل رہا تھا، تو پوچھا بھائی تم کرتے کیا ہو؟ کہ جی میں تو بس ایسے ہی آوارہ گھومتا پھرتا ہوں، کوئی کام میرے پاس نہیں ہے۔ کہ ٹھہرو، نیچے اترا۔ کہا یہ جیسا تھا ویسے ہی باندھ دو، جیسا پہلے تھا نا ویسے ہی باندھ دو۔ کہا کیوں؟ کہا جب تمہاری عقل تمہیں ٹھکانے نہ لگا سکی، تم آوارہ گھومتے پھر رہے ہو، تو تمہارے مشورے پر، تمہاری رائے پہ میں عمل کروں گا تو میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ اس معاملے میں جو کام اس نے کر کے دکھایا تھا کوئی ویران ہونے والا نہیں تھا، لیکن آدمی تھا کہ نہیں میں بھی تیری بات پہ عمل کر کے میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں گا تیرے جیسا۔ تو اسی طرح جو آدمی بدعمل ہوتا ہے، بے عمل ہوتا ہے، سنت اور شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے،
وہ بات اگر 16 آنے صحیح بھی کہے، سچی بھی کہے، اچھی بھی کہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ جب اچھی بات اس کو نفع نہ پہنچا سکی تو اس کی بات سن کے ہمیں کیا نفع پہنچے گا۔ اس لیے دوستو اس کا خاص خیال رکھو کہ ہم اپنے عمل کو مضبوط کریں، ہم اپنے عمل کو مضبوط کریں۔ ہم لوگوں کو کہنے سے پہلے خود سوچیں کہ ہم اس پر خود عامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم صدق دل سے دین کا کام کریں گے، اپنا عملی پہلو مضبوط کریں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس نیت سے کریں گے کہ محبوب نے اپنی حیات طیبہ میں کام کس طرح سے انجام دیے، ہم بھی اس طرح سے انجام دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھنا دوستو، ہم بھٹکتے رہیں گے۔ زندگی کا کچھ قیمتی حصہ تو گزر گیا، کچھ باقی ہے، جو باقی نہیں پتہ وہ اب کب ختم ہوگا۔ جو گزر گیا وہ زیادہ تھا، جو باقی ہے وہ زیادہ ہے۔ لگتا تو یہی ہے، جو گزر گیا وہ زیادہ گزر گیا اور جو بچا ہے وہ تھوڑا بچا ہے۔ دوستو اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنے حلقے کو درست کریں۔ باپ ہیں، ساتھ میں بیوی ہے، 2 بچے ہیں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ بیوی کے ساتھ ایسا مس بیہیو نہ کریں کہ معصوم بچے دیکھیں تو سوچیں ہماری امی کو ڈانٹ دیا، ہماری امی پہ ہاتھ اٹھا دیا، ہماری امی کو سخت و سست کہہ کر ابو آج فیکٹری گئے ہیں، آج جاب پر گئے ہیں، شاپ پر گئے ہیں۔ اب وہ بچے ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر ان کے دل میں ماں کی ہمدردی بیٹھ جاتی ہے اور باپ کی نفرت گھر میں دل میں جگہ کر جاتی ہے۔ اب یہ بچے اسی حالت میں جب بڑے ہوں گے تو یہ باپ سے انتقام لیں گے، ان کا بدلے کا مزاج بنے گا کہ ہم چھوٹے سے تھے، ہماری امی کو مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، اب ہم بڑے ہوئے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی زبان چلتی ہے۔ تو یہ گھر کو جہنم کا نمونہ بنانے کے مرادف ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کے ساتھ میں سخت کلامی نہ کرے۔ اسی طرح اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اب جو ہے بات نہیں کروں گا، تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، اور ایسا حد کر لیا اب پریشان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں دوستو، جہنم نہ بنائیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کچھ ماحول اپنے گھر میں ایسا بنائیں کہ جس میں ہم اپنی زندگی کے تجربات بچوں کے سامنے رکھیں، بچوں کو اچھی باتوں کی ترغیب دیں۔ بڑوں کو سلام کیا کرو، بیٹا کوئی فقیر آئے تو دائیں ہاتھ سے امی سے لے جا کر اس کو کچھ دیا کرو تاکہ بچوں کو خرچ کرنے کا مزاج بنے۔ گھر میں کوئی مہمان آیا بچہ تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس کو کوئی کھلونا، کوئی چیز دلواؤ تاکہ بچے کے اندر ہمیشہ لالچ پیدا نہ ہو۔ بچے اپنی چیزیں نہیں دیا کرتے کسی کو، ان کو عادت بنانی پڑتی ہے تاکہ ان کا مزاج بنے۔ اسی طرح کسی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر کوئی چیز اچھی نظر آئے تو اس پر نشان لگا لیا کریں کہ آج رات کو وقت تعلیم میں، گھر کی تعلیم میں مجھے اس واقعے کو سنانا اور ایکسپلین کرنا، سمجھانا ہے۔ تو اتنے سارے افراد دوستو، یہ 500 ہیں، 600 ہیں، 200 ہیں، 300 جو بھی ہیں، اتنے سارے افراد اگر یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں گے کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر گھر کی تعلیم کو مضبوط کریں گے، بیوی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، شفقت و محبت کا بھی ہے وہ برتاؤ کریں گے، بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، تو دوستو اتنے سارے گھر آباد ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ پھر اتنے گھروں کو جو لوگ دائیں بائیں کے دیکھیں گے وہ ان کی نقل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آٹومیٹک جو ہے اصلاح عام ہوتی چلی جائے گی، صلاح عام ہوتی چلی جائے گی، تربیت عام ہوتی چلی جائے گی، خوشحالی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ آدمی جو بنتا ہے، آدمی جو بنتا اور سنورتا ہے 2 چیزوں سے، دیکھنے سے اور سننے سے۔ دیکھنے سے اور سننے سے۔ جب آنکھوں سے اچھا ماحول دیکھے گا اور کانوں سے اچھی باتیں سنے گا تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر انپٹ ہوں گی، اور پھر یہ اپنے گھر میں جا کے اس کو آؤٹ پٹ کرے گا۔ جو چیز دیکھے گا، جو چیز سنے گا، سمجھے گا، وہی چیز اپنے گھر میں جا کر اپلائی کرے گا، چنانچہ اس کے گھر میں بھی وہ چیز ظاہر ہوگی۔ تو دوستو ان باتوں پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، بیویوں پہ ظلم نہ کریں، بچوں پہ سختی نہ کریں، بیجا اٹھک پٹک نہ کریں، حد سے زیادہ زیادتی نہ کریں،
کئی مرتبہ معصوم معصوم بچوں کو اتنی زور سے تماچا مارتا ہے باپ کہ بچہ تڑپ کر جاتا ہے۔ یہ نازک نازک جسم والے، غذاؤں میں غذائیت نہیں رہی، ہڈیوں میں جان نہیں رہی، اللہ نہ کرے جی بچپن میں ہی کسی ایسے مرض کا یا ایسی نقص کا شکار ہو گئے، پھر زندگی بھر بیٹھ کر روئیں گے دوستو۔ ایسا نہ کریں۔ بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، ان بچوں کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں، اس لیے کہ تم نے تو ان کو رسوا کر دیا، تم چلے گئے، اب زندگی بھر بچے، محلے کے بچے ان کو تانا دیں گے، تیرے باپ نے تجھے ایسا کہا تھا، تیرے باپ نے تیرے ساتھ ایسا کام کیا تھا۔ اب جب یہ بات کہی جائے گی، ان بچوں کے دل ٹوٹیں گے، اور سبب کون بنا؟ باپ۔ اس لیے بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، محبتوں کے ساتھ ان کو آگے بڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ تو دوستو کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔